نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى الہی آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے آیت نمبر 196 سے، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ اس سے پہلے ہم جو ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کرنے کی جو ترغیب ہے وہ مسلمانوں کو دی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَحْسِنُوا، احسان کا طریقہ اختیار کرو، یعنی احسان کیا کرو مال خرچنے کے معاملے میں بھی اور لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کے معاملے میں بھی۔ کیوں کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبت رکھتے ہیں محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ تو دیکھیں اس آیت کو ہم نے دیکھا تھا، اس کی تفسیر میں ایک حدیث دیکھی تھی ہم نے کہ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تھوڑا سا اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کیونکہ انصار مدینہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی تو انصار نے مدینہ میں انہیں پناہ بھی دی تھی اور بہترین انداز سے پناہ دی تھی، کیونکہ مسلمان اپنا سارا مال اسباب چھوڑ کر آئے تھے، اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، ہر چیز، کاروبار، ہر چیز انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر چھوڑی تھی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں کے انصار مدینہ جو ہیں وہ اتنے بہترین لوگ تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بھی جگہ دی، اپنے مالوں میں بھی حصے دار بنایا اور اپنے کاروبار میں بھی انہیں شریک کیا، اور اس وقت تک ان کی مدد کرتے رہے، یعنی حد الوسع۔ دیکھیں میں اور آپ تو اگر کسی کی مدد کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر کے لیے کر کے ہم لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ انصار مدینہ نے اپنا گھر، آج ہم دیکھیں ہمیں اپنے گھر میں کسی کو ایک کمرہ دینا پڑے تو ہم کتنے دن شیئر کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں اپنے مال میں سے کسی کو حصہ دینا پڑے جائیداد میں سے تو ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اتنے کہاں حوصلے ہیں؟ تو انصار کے جو دل ہے نا وہ محسنین کے دل تھے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی ہر چیز میں حصے دار بنا لیا، اور پھر مہاجرین جو تھے انہوں نے مدینہ میں قیام بھی کیا اور آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے کاروبار شروع کیے اور وہ مستحکم ہوتے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب وقت گزر گیا اور مہاجرین نے خوب محنت بھی کی اور وہ اپنے پیروں پر کھڑے بھی ہو گئے، یعنی وہ اچھے طریقے سے فائنینشلی تھوڑے سے اسٹرانگ ہو گئے، پھر انصار مدینہ کے دل میں آپس میں یہ خواہش پیدا ہوئی، یا آپس میں انہوں نے بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں لیکن آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چونکہ اب تو مہاجر جو ہیں، مہاجرین ہیں، وہ مستحکم ہو گئے مالی طور پر بھی، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اب اپنے تو کیوں نہ اب یعنی اپنے گھروں کو چلے جائیں، اپنے گھر بنا لیں، اور ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مالی کنٹینیوز، تو ہم اس کو ختم کر دیں۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس کا شان نزول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے رہو، کیونکہ دیکھیں مال خرچ کرنا جو ہے نا وہ دوسرے کی ضرورت کے تحت ہم دوسرے کی مدد تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسیکلی پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اب اس کی دوسرے کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو ہم کیا اللہ کی رضا کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اس آیت میں کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی تم اپنے ہاتھ روک لو گے تو تم سے بھی مال روک لیا جائے گا، تم خیر پھیلانا روک دو گے تو تم سے بھی خیر روک لی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں کو یہاں پہ احسان کرنے والا کہا ہے، یعنی وہ محسن ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس آیت کا جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا انصار مدینہ نے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید میں فرمایا کہ نہیں، مال خرچ کرتے رہو۔
اور دیکھیں یہاں پہ احسان کی بات کی گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَحْسِنُوا۔ دیکھیں قرآن مجید میں کوئی بھی بات جب آتی ہے نا، اللہ کا وہ حکم ہوتی ہے، وہ حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَحْسِنُوا، احسان کرو۔ احسان کیا ہے؟ دیکھیں کسی بھی کام کو، کسی بھی نیکی کو بہترین طریقے پہ کرنا جو ہے نا، وہ احسان ہے۔ احسان کے بارے میں حدیث جبریل ہے، یعنی دیکھیں کسی حکم کو بجا لانے کی یا پورا کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یعنی کسی نیکی کو کرنے کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ کا کوئی حکم ہے یا کوئی نیکی ہے، تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بس اس حکم کی تعمیل کر دی جائے، یعنی بس رینڈملی تھوڑا سا جیسے ممکن ہو بس پورا کر دیا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جو طریقہ ہے نیکی کرنے کا، وہ احسان کا طریقہ یہ ہے کہ اس نیکی کو دل کی رغبت سے، محبت سے اور نہایت احسن طریقے سے، یعنی جتنا آپ اس نیکی کو بیوٹیفائی کر سکتے ہیں، جتنا ایکسیلنس کے لیول پہ جا کے کر سکتے ہیں، اتنا آپ کریں۔ تو دیکھیں پہلی صورت تو اطاعت ہے نا، کہ اللہ کا حکم آیا بس ہم نے مان لیا، دل چاہ نہیں رہا تھا، بس جیسے تیسے ہوا ہم نے کر لیا۔ دوسری صورت جو احسان کی ہے، وہ بلند ترین درجہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو پابند کرتا ہے، اپنے دل کو راضی کرتا ہے، اور وہ جو خوشی ہے اور پوری خوشی سے برضا و رغبت کرتا ہے اس نیکی کو، یہ ہے دراصل احسان۔ حدیث میں ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہے جب تمام صحابہ کے سامنے اجنبی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ احسان کیا ہے، اس کی بارے میں ایک طویل حدیث ہے، بس میں آپ کو مختصر نہیں بتاؤں گی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، تو ایک شخص جو ہے وہاں پر آیا اور اس کے حال حلیے سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جیسے کوئی بالکل تازہ تازہ تیار ہو کر آتا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ان کے جیسے آپ اس کو کہیں جیسے نیز ہوتے ہیں نا، گھٹنے ہوتے ہیں، زانو ہوتے ہیں، ان کے پاس بالکل زانے جوڑ کر بیٹھ گیا۔ اور صحابہ کرام اس کی جرت پہ حیران ہوئے کہ یہ کوئی نیا شخص آیا ہے، شاید شہر سے باہر سے آیا، لیکن اس کے اوپر سفر کے آثار نہیں لگ رہے۔ اور پھر اس کے بعد آ کر اس نے اتنی جرت کی کہ یعنی سلام کر کے جو بیٹھا ہے تو بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ پھر اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال شروع کیے۔ یہاں پہ کیونکہ اس آیت سے ریلیٹڈ احسان کے بارے میں بات ہے تو ہم احسان کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ تو جبریل علیہ السلام نے، یعنی اس شخص نے، بعد میں صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو شخص ابھی تم سے پوچھ کر گیا ہے، مجھ سے سوال کر کے گیا ہے، یہ جبریل علیہ السلام تھے اور یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، کیونکہ انہوں نے سوال ایسے کیے تھے کہ جس کی وجہ سے حدیث جبریل جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو گروپ میں سینڈ کروں گی، جو مکمل حدیث ہے، کہ کیونکہ انہوں نے سوال ایسے کیے تھے جس کی وجہ سے جب جواب دیے گئے تو صحابہ کو بھی جو ہے وہ دین سیکھنے کا موقع ملا۔ جبریل علیہ السلام نے احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوں تو پھر وہ احساس رکھیں، اگر چاہتے ہیں نا کہ ہماری نمازوں میں خشوع ہو تو یہ احساس رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنی ایکسیلنس پر یہ شعور رکھیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو ظاہر ہے ہم ظاہری آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ احساس ہو کہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ متوجہ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، یہ درجہ نہیں پا سکتے، تو یہ تو احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر نیکی کو جب ہم اس درجے پہ، احسان کے درجے پہ کرتے ہیں نا، اگر ہم نماز کو یہ سوچ کر پڑھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ احسان کے درجے پہ آ جائے گی۔ اگر ہم کوئی بھی نیکی یہ کر کے سوچ کے کریں گے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم یہ احسان، اگر ہم اتنے ہائی لیول پہ چلے جائیں کہ ہم سوچیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، تو وہ جو نیکی ہے نا اس کی کوالٹی بہترین ہو جاتی ہے، کامل ہو جاتی ہے، احسان کے درجے پہ چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہے دراصل احسان۔ اب دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز، یعنی فرض نمازیں اور نوافل کا نام نہیں ہے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں وہ سارے عبادت میں آتے ہیں۔ اب جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے نا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ ہم نے نا اپنے دین کو مشروط کر دیا نماز روزوں سے یا حج سے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ کچھ چیزیں ہم نے کی ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے اوپر کوئی بھی چیز فرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہاں تو کہا ہے کہ اگر نہیں خرچ کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔
تو اس لیے جو بھی کام اللہ کے احکام کی بجاوری کا اس کا حکم سمجھ کے کیا جائے، ہوتا تو عبادت کے ضمن میں ہے، ہم عبادت کر لیتے ہیں، لیکن اگر ہم احسان کے درجے پہ آ کے کریں گے تو ہماری وہ کوالٹی نیکی کی بھی بہترین ہو جائے گی، اس کی قبولیت بھی بہترین ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ اس کے درجے جو ہے نا وہ آگے جا کے انشاءاللہ ہمیں اور بہترین صورت میں ملیں گے۔ تو دیکھیں، نیکی کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہے، حقوق اللہ سے بھی ہے، معاملات سے بھی ہے، اور کسی بھی صورت میں۔ تو آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں، ہم اس چیز کا دھیان رکھیں اس میں ہمارے لیے عمل کا نقطہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے نا، مجھے اور آپ کو، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا، تو مال خرچ کرنا ہے احسان کے درجے پہ، جب اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، جب ہم مال پیسہ کے علاوہ کوئی اپنے گھر کی ضرورت، کوئی علیحدہ سے چیز نکالتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں کبھی بھی ہم سب سے ردی چیز، بچا ہوا باسی کھانا، یہ چیزیں ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں دوسرے کی مدد کرنے کے لیے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم خود ہمیں دی جائیں تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اگر کبھی دینے کی بات آئے تو ہم اپنے وارڈروب میں سے کبھی کوئی اچھا سوٹ نکال کر کسی کو دیتے ہیں جو ہم ابھی پہن رہے ہوں؟ جب وہ پرانے ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کھانا ہمارے فریج میں 2 دن کا پرانا ہو جاتا ہے تو ہم اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ احسان نہیں ہے۔ اگر مال خرچ کرنا ہے، اور اگر پیسے جو ہیں، کیونکہ زکوٰۃ اور صدقات مال کے معاملے میں تو انسان ویسے ہی بہت بخیل ہے، تو کیا کریں کہ اللہ کے راستے میں احسان کر کے دیں، اور یہ سوچ کر دیں۔ یہ کوالٹی اس وقت پیدا ہوگی جب ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں کوئی بھی صدقہ کیا کرتی تھی تو اس پر خوشبو لگا دیتی تھیں۔ تو ایک بار ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس پر خوشبو کیوں لگاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو دیکھیں، کوئی بھی صدقہ ہے، مال خرچ کریں گے تو یہ شعور رکھیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے جب کوئی صدقہ کرتا ہے، خواہ وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بڑھاتے ہیں، اس طرح پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اونٹ یا بکری کے بچے کو پالتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ اس کو احد پہاڑ کے برابر جو ہے نا اتنا بڑا ہو جائے گا پال پال کر۔ تو دیکھیں، چھوٹا سا صدقہ جس میں احسان ہو، چھوٹی سی نیکی، چھوٹا سا خرچ جس میں احسان ہو، جو احسان کے درجے پہ کیا گیا ہو، دل کی خوشی سے، رضا سے، رغبت سے، بہترین انداز میں، خالصتاً اللہ کے لیے، تو اس کا جو درجہ ہے نا وہ اور ہی ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم اعلیٰ درجے کی جنتیں تو لینا چاہتے ہیں، لیکن اعلیٰ درجے کی نیکیاں نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پہ ہی بس جنت مل جائے، اور وہ بھی جنت الفردوس۔ تو اگر جنت الفردوس چاہیے تو احسان کے درجے پہ آ کر نیکی بھی کرنی ہوگی۔ اور کیوں؟ دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے نا، ان اللہ یحب المحسنین، تو ہمیں بھی محسنین بننا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے آپ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی کرنی ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، کوئی صدقہ نکالنا ہے، عبادت کرنی ہے، لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ احسان کے درجے پہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ اچھا اس نے ایسے کیا تھا تو میں بھی ایسے کروں گی۔ کیونکہ عام طور پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کسی بھی معاملے میں اچھے طریقے سے پیش نہیں آتا تو ہم کہتے ہیں، ہمیں جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے کہ اب تو میں بھی ایسے کروں گی، اس نے بھی تو ایسا کیا ہے نا۔ تو اگر آپ احسان کے درجے پہ آنا چاہتے ہیں تو اس سے اوپر اٹھنا ہوگا، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سوچ کے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، اگلا بندہ جو آپ سے نیکسٹ پرسن ہے وہ تو اپنا کام کر کے فارغ ہو گیا، چاہے اس نے اچھا کیا یا برا کیا۔ آپ نے تو اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ اب آپ بدلے میں کیا کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی احسان کرنا ہے۔ احسان اپنی زندگی میں ہر معاملے میں لازم کر لیجئے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل فرمائے۔ آگے آیات جو ہیں وہ حج کے متعلق ہیں۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ جو ہے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے پورا کرو، یعنی مکمل کرو اگر نیت کر لو تو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، یعنی اگر نیت کر بیٹھے ہو کہ میں نے جانا ہے تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گر جاؤ، یعنی گھیر لیے جاؤ، محاصرہ کر لیے جاؤ، تو جو قربانی تمہیں میسر آ سکے وہی کر دو، اور اپنے سر اس وقت تک نہ مونڈو، یعنی حلق یا قصر نہ کرواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ مگر جو شخص مریض ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا سکتا ہے، یعنی حلق کروا سکتا ہے، بشرطی کہ
روزوں سے یا صدقے سے یا قربانی سے پھر اس کا فدیہ ادا کر دے۔ پھر جب تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ سکو تو جو شخص حج کا زمانہ آنے تک عمرہ کرنے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ قربانی کرے جو اسے میسر آ سکے، اور اگر میسر نہ آئے تو 3 روزے رکھے ایام حج میں اور 7 واپس گھر آ کر رکھے، تو اس طرح یہ کل 10 روزے ہو جائیں گے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد الحرام یعنی مکہ کے باشندے نہ ہوں، اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے بچو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت جو ہے نا یہ حج کے متعلق ہے، حج کے امور کے متعلق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ حج اور عمرے کی نیت کرتے ہو تو اسے پورا کرو، اور کس کے لیے کرو؟ اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو مجھے اور آپ کو یہاں پہ ملتا ہے کہ حج جو ہے، عمرہ جو ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے گا، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے حج کر لیا ہے، یا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے نہیں کہ میں نے اتنے عمرے کر لیے ہیں۔ حج اور عمرہ قبول ہی تب ہوگا جب خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے گا۔ اور یہاں پہ اس کی کنڈیشن بتائی گئی ہے کہ اگر کہیں پر گھیر لیے جاؤ، اس کی کنڈیشن ہے، مسعور بن مخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے زمانے میں نکلے، یعنی اس کا شان نزول جو ہے نا یہ اس وقت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے نکلے تھے، یعنی عمرے کی نیت سے نکلے تھے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ انہوں نے عمرہ کرنا ہے، تو انہوں نے صحابہ کو حکم دیا سب نے احرام پہنے اور عمرے کے لیے نکلے۔ وہاں جا کے جو صورتحال پیش آئی تھی اس کی وجہ سے ان کو احرام کھولنے پڑے۔ تو اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے زمانے میں نکلے تو بدیل بن ورقہ الخزاعی آیا اور کہنے لگا کہ قریش آپ سے لڑیں گے اور آپ کو بیت اللہ جانے سے روکیں گے، یعنی اس نے راستے میں آ کر ہی مخبری کر دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لڑنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اٹھو قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو، کیونکہ دیکھیں مکہ میں کون رہتے تھے؟ مشرکین مکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے آ گئے تھے صحابہ کرام کے ساتھ، تو جب وہ وہاں دوبارہ عمرے کی قصد سے گئے تو ان کو راستے میں ہی روک دیا گیا، ان کو بتا دیا گیا کہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ آپ کو آنے نہیں دیں گے، یعنی وہاں پر عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اگر آگے گئے تو پھر فتنہ پھیلنے کا ڈر ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام کو کہا کہ تم قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا دو، کیونکہ دیکھیں سر تو اسی صورت میں، کیونکہ احرام پہن چکے تھے نا، قربانی بھی ہوتی ہے احرام کے بعد، تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قربانی کر لو اور احرام کھول دو، اپنے سر منڈوا لو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی ذبح کی، کیونکہ صحابہ کرام نا احرام کھولتے ہوئے تھوڑے سے ریلکٹنٹ ہو رہے تھے، پریشان تھے، کیونکہ دیکھیں ایک عمرے کا ارادہ کر کے نکلے ہیں بہت شوق اور جذبے سے، تو ان کو یہ بڑی ایک طریقے سے ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ ہم احرام ایسے ہی کھول دیں۔ تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پھر اپنا احرام خود کھولا اور اپنی قربانی کی، پھر حجام کو بلایا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مونڈا، تو پھر باقی صحابہ کرام نے بھی بہت دکھ کے ساتھ جو ہیں وہ پھر احرام کھول دیے تھے۔ زبا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حج کرنے کا ارادہ ہے لیکن میں بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ یعنی ارادہ تو میں نے کر لیا ہے لیکن میں بیمار ہوں، تو ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرو اور اللہ سے شرط کر لو، یعنی نیت باندھ لو، اور شرط کیا باندھو کہ اے اللہ میں اسی جگہ احرام کھول دوں گی جہاں تو مجھے روک دے گا، یعنی احرام میں کھول دوں گی اگر میری بیماری بگڑ گئی اور میں آگے نہ جا سکی تو پھر میں احرام کھول دوں گی۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر احرام پہنا ہے، کوئی ایسی کنڈیشن پیش آ گئی ہے، حج عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی ناگزیر وجہ پیش آ گئی ہے، سفر نہیں کر پائے، کوئی ایسی وجہ ہو گئی ہے، راستے میں روک لیے گئے ہیں، راستے میں کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے، تو قربانی کر کے احرام کھول دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ محصور کی بات کی گئی ہے، کیونکہ ان کو گھیر لیا گیا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے ساتھ، تو یہاں پہ جو ہے اثار کی صورتیں اور فدیہ کیسے دیا جائے گا، یعنی اگر محصور کر لیے ہیں تو اس کے فدیے کی بھی صورتیں اس آیت میں بتا دی گئی ہیں۔ مثلا اگر ایک شخص نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، تو اب دیکھیں اس احرام باندھ لیا ہے تو اسے پورا کرنا لازم ہے۔ اگر
کسی مجبوری کی وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا تو بھی اسے قربانی دینی ہوگی، کیونکہ حج پہ تو قربانی لازم ہوتی ہے نا۔ اور پہلے تو زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ سعودی عرب میں تو ایسی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں کہ وہاں جا کر قربانی بس پیسے دے دی جائے اور قربانی کی جائے۔ تو پہلے لوگ دور دراز سے اونٹوں پر اور بحری جہاز پر سفر کر کے جاتے تھے، تو اپنے ساتھ اپنے جانور قربانی کے لے کے جایا کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہاں احکام ہے کہ اور پھر یہ کہ اگر اس کو حج احرام کھولنا پڑے، جو محصور کر لیا گیا یا کوئی مجبوری آ گئی ہے، تو اس کو وہیں پہ پھر وہ قربانی دینی بھی ہوگی۔ اور وہ اس کے علاوہ کیا آپشن ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ہاتھ قربانی بھیج دے یا اسے تاکید کر دے کہ وہ مناسب وقت پر اس کی طرف سے قربانی کر دے۔ یعنی اگر وہ کوئی اور جا رہا ہے، وہ نہیں جا سکا، تو وہ اپنی قربانی اس کے ہاتھ بھیج دے۔ آج کل تو یہ کنڈیشنز نہیں ہے، آج کل تو ظاہر ہے جو بھی بکرے اونٹ جو بھی قربانی کی جاتی ہے وہ سعودی عرب میں مل جاتی ہے، لیکن یہ حالات جو ہے نا یہ ہر قسم کبھی بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن مجید چونکہ رہتی دنیا تک جو ہے ہمیں احکامات دیتا ہے کسی بھی کنڈیشن کے حوالے سے، تو یہاں پر احکام ہے کہ پھر وہ اپنی قربانی کا جانور جو ہے کسی اور کے ہاتھوں مکہ بھجوا دیں اور ان کو بتا دیں کہ جب قربانی کا وقت آئے تو پھر وہ قربانی دے دیں۔ ایسی قربانی کو دم احصار کہتے ہیں، جو حج اور عمرہ سے رکنے کی وجہ سے لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی احرام کھولا ہے تو ایک قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی جو ہے وہ دم کہلاتی ہے۔ کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ ہم حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور احرام باندھے ہوئے تھے، لیکن مشرکین نے ہمیں عمرے سے روک دیا۔ اور کعب کہتے ہیں کہ میرے بال لمبے تھے اور جوئیں میرے منہ پر گر رہی تھیں، کیونکہ دیکھیں ہمارے اس وقت اتنے اتنے لمبے سفر کیا کرتے تھے تو وہاں کوئی شاور رومز نہیں ہوتے تھے، وہاں پانی کی اتنی بہتات نہیں ہوتی تھی کہ وہ شاورز لیتے یا غسل کرتے، تو گرمی بھی اتنی شدید ہوتی تھی، تو ان کے بال چونکہ لمبے تھے تو کعب جو ہیں، کعب بن عجرہ، ان کے سر میں جوئیں پیدا ہو گئی تھیں، اور وہ اتنی کثرت سے تھیں کہ وہ ان کے منہ پر گر رہی تھیں، اور جوؤں کا سر میں ہونا بھی ایک تکلیف کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور انہوں نے فرمایا کیا سر کی جوئیں تمہیں تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، یعنی اگر کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں تکلیف ہو تو پھر کیا کریں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا کہ سر منڈواؤ، پھر 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا پھر قربانی کرو۔ اب یہاں سے ہمیں یہ فدیہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر جو ہے وہ سر منڈوا لیا ہے پہلے تو کیا کرنا ہے؟ 3 روزے رکھنے ہیں، اگر وہ نہیں کر سکتے تو پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کوئی قربانی دینی ہے۔ یہ جو ہے کتاب المغازی باب غزوہ کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور ساتھ اپنے گھر پہنچ کر، کیونکہ دیکھیں قربانی تو کرنا لازمی ہوتا ہے نا اس صورت میں، دم دینے کی صورت میں بھی، اور اگر جو وہاں پہ مکہ میں ہے اور وہاں پہ نہیں کر سکا قربانی تو وہ کیا کرے گا؟ مکہ میں ہی 3 روزے رکھے گا، یہ اس کا فدیہ ہے، پھر اس کے بعد اپنے گھر آ کر 7 مزید روزے رکھے گا تو اس کا دم یہ 10 روزے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھیں اگر حج میں تاخیر ہو گئی ہے، تقدیم ہو گئی ہے، کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث سے رہنمائی ملتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں ٹھہرے کہ لوگ آپ سے حج کے مسائل پوچھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام تھا تو لوگ آ کے آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے حج کے۔ تو ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا اور میں نے قربانی سے پہلے سر منڈوا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ کتنی آسانی فراہم کرتے تھے۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے خیال ہی نہیں رہا اور میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی کام کسی نے آگے پیچھے کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ اگر حج کے مناسک میں کوئی چیزیں، دیکھیں وقوف عرفہ جو ہے نا مین رکن ہے حج کا، اگر حج کے مناسک میں کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہے تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ حج کے لیے جاتے ہیں، ہم حج کے لیے جاتے ہیں، کوئی مناسک ویسے تو گروپس لے کر جاتے ہیں، وہ پوری طرح گائیڈ لائن دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی اکیلے جاتا ہے، گروپ نہیں ہے اور کوئی رہنمائی نہیں ملتی، کوئی مناسک آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آسانیاں ہمیں اللہ کی طرف سے جو ہے نا ہمیں احادیث کے ذریعے دی گئی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ہی بیسیکلی ہمیں آسانیاں دی ہیں. ایک مشکل سفر ہے تو وہاں جا کے پینک نہ کریں. اگر کوئی مناسک اس کے علاوہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں تو پھر کیا کریں, ان کو ادا کر لیں. اگر قربانی کر لیے کوئی مناسک رہ گئے تھے تو ان کو پھر ادا کر لیں, پینک نہیں ہونا. پھر اس کے علاوہ حج کی دیکھیں, حج جو ہے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ حج جو ہے وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک حج تمتع ہے. حج تمتع دور جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ عمرے کے لیے الگ حج عمرے کے لیے الگ سفر کیا جائے گا اور حج کے لیے الگ سفر کیا جائے گا. یعنی جو مکہ کے لوگ ہیں نا رہنے والے, وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کر لیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر لی. اللہ تعالیٰ تو آسانی دینے والے ہیں اپنے بندوں پر, اور باہر سے آنے والوں کے لیے یہ رعایت فرمائی کہ وہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کر لیں. اور البتہ جو لوگ مکہ میں یا اس کے آس پاس میقات کی حدود میں رہتے ہیں انہیں اس رعایت سے مستثنا کر دیا گیا ہے. یعنی دیکھیں, میں اور آپ ہم لوگ جب اپنے دوسرے ممالک سے حج کرنے جاتے ہیں نا, تو ہم جو احرام پہنتے ہیں وہ حج تمتع کا ہوتا ہے. کیونکہ ہم اگر تھوڑے دنوں پہلے جاتے ہیں یا 2-4 دن پہلے بھی جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم عمرہ کرتے ہیں, ایک ہی وہی احرام ہوتا ہے. پھر اس کو احرام کو کھولے بغیر جو ہے وہ جو ہے دوبارہ پھر حج کا جو ہے احرام اس کو کنٹینیو کر لیا جاتا ہے. تو اس طرح جمع کر لیا جاتا ہے. اور لیکن جو مکہ کے پاس رہنے والے ہیں ان کو اس رعایت سے مستثنا کر دیا, کیونکہ ان کے لیے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ سفر کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جائیں گے اور میقات سے دوبارہ احرام پہن کر آ جائیں گے, تو ان کو اس رعایت سے مستثنا کر دیا. تو اس آیت سے ہمیں کون سے مسائل معلوم ہوتے ہیں کہ میقات یعنی حرم کی حدود جو ہیں, جو میقات کی حدود احرام کی حدود جو ہیں, ان کے باہر سے آنے والے لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک تو یہ کہ احرام باندھ کر عمرہ کریں, پھر احرام نہ کھولیں اور نہ سر منڈوائیں, تاکہ حج کے باقی جو آنے والے ارکان ہیں وہ بھی پورے کر لیں. تو جو ایک احرام میں کیا جاتا ہے نا حج اور عمرہ, اور اس میں احرام بھی نہیں کھولا جاتا, سر بھی نہیں منڈوایا جاتا, تو اس کو حج قران کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حج قران ہے. لیکن دوسری صورت کیا ہے کہ اگر عمرہ کر کے سر منڈوا لیں اور احرام کھول دیں, پھر دوسرا سفر کیے بغیر وہیں سے دوبارہ حج کا نیا احرام باندھ لیں, تو اسے حج تمتع کہتے ہیں. تو حج تمتع جو ہے اس کو پسند کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج تمتع کو ہی پسند کیا ہے. حج قران اور حج تمتع کرنے والے پر قربانی جو ہے وہ لازمی ہے. یعنی ایک بکری یا گائے یا اونٹ جس میں 7 آدمی شامل ہوں. دیکھیں, بکری تو ایک ہی انسان کی طرف سے قربانی ہوگی, بکری یا بکرا جو بھی مل جائے. اس کے علاوہ گائے اور اونٹ میں 7 لوگ شامل ہو سکتے ہیں. اور اگر کسی کو قربانی میسر نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرے گا, 10 روزے رکھے گا. 3 روزے 9 ذی الحج یعنی عرفہ تک, اور باقی 7 روزے حج سے فارغ ہونے کے بعد رکھ لے, چاہے تو گھر جا کر واپس رکھ لے. اور جو لوگ میقات کی حدود کے اندر رہتے ہیں وہ صرف حج کا احرام باندھ کے حج کریں گے. اب کیونکہ انہوں نے صرف حج کا احرام باندھا تھا, ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ کریں. اس حج کو حج افراد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ان پر قربانی بھی واجب نہیں ہوتی. جو میقات کی حدود میں رہتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 197 میں, الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, سب کو معلوم ہے. تو جو شخص ان مہینوں میں حج کا عزم کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے دوران نہ تو کوئی جنسی چھیڑ چھاڑ جائز ہے, یعنی کوئی نہ تو جنسی تعلق قائم کیا جائے گا, نہ ہی بد کرداری اور نہ ہی لڑائی جھگڑا. اور جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اور اپنا زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. اور سفر حج میں بہتر زاد راہ تو پرہیزگاری ہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا, فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, کہ حج کے سفر میں سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے, تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں, وَاتَّقُونِ یَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل والو, عقل کی بات تو یہی ہے کہ تم میری نافرمانی سے بچتے رہو. اب دیکھیں حج کے بارے میں مزید ہمیں یہاں پہ احکامات ملتے ہیں. دیکھیں یہ احکامات ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہیں, بھلے ہم اس وقت حج کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان جب علم حاصل کر لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بھی اس علم سے فائدہ پہنچاتے ہیں. اس طرح چراغ سے چراغ جلتے رہتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے علم میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا احکامات دیے ہیں. اور پھر جب ہمیں ایسے معاملات سے واسطہ پڑے, جب ہمیں ایسے سفر سے واسطہ پڑے, تو ہمارے پاس اتنا علم ضرور ہو کہ ہم اس کی روشنی میں اپنے احکامات کو, اپنی عبادات کو صحیح طریقے پہ کر سکیں.
تو یہاں پہ بات کی گئی ہے کہ حج کے مہینے یعنی معلوم دن کون سے ہیں، یعنی یکم شوال سے 10 ذی الحج تک کی مدت کا نام اشہر حج ہے، معلوم دن ہے، اور حج کا احرام اسی مدت کے اندر اندر باندھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سے پہلے باندھ لے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا، یعنی اگر کوئی یکم شوال سے بھی پہلے باندھ لے گا، البتہ عمرے کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ احرام باندھنے کے متعلق درج ذیل احادیث میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ احادیث ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہو کر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ دیکھیں حریص ہوتے تھے نا علم کے، تو طرح طرح کے سوال کرتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے، اور ان سوالوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یعنی قرآن میں آیت آ جاتی تھی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں مل جاتی ہے۔ تو ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا مسجد میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم احرام کہاں سے باندھیں، یعنی کون سی جگہ ہو ہمیں پتہ چلے کہ احرام باندھا جائے گا؟ تو پھر ہمیں اس حدیث سے میقات کی حدود پتہ چلتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والے جو ہیں وہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، یعنی اگر وہ مدینہ سے سفر کر کے آ رہے ہیں، اگر کوئی مدینہ میں رہائش پذیر ہے تو وہ ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھیں گے۔ شام سے آ رہے ہیں تو وہ جحفہ کے مقام پر احرام باندھیں گے، اور جو نجد والے ہیں وہ قرن منازل سے، اور یمن والے یلملم سے احرام باندھیں گے، یعنی 4 مقامات کے نام بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جو ان علاقوں سے آ رہے ہیں وہ اس طریقے سے احرام باندھیں گے۔ تو دیکھیں جب ہم بھی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا، تو جب ایسی حدود آتی ہیں، وہ کوئی بھی ڈائریکشن ہو سکتی ہے، جو روٹ جہاز اڈاپٹ کرتا ہے، جو پلین اڈاپٹ کرتا ہے، تو پھر یہ جو حدود ہمیں پتہ چل گئی ہیں اور وہاں پہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ میقات کی حدود شروع ہو گئی ہیں۔ تو احرام تو چونکہ ہم خواتین کے تو ان کے عبایا یا ان کے جو بھی ان کا ڈریس ہے وہ ان کا احرام ہوتا ہے، مردوں کے احرام کیونکہ پلین میں نہیں باندھے جا سکتے تو وہ ایئرپورٹ سے ہی باندھ کر چلتے ہیں۔ تو میقات پر جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور بتا دیا جاتا ہے تو وہاں پر پھر نیت کرنی ہوتی ہے، اور وہاں سے پھر تلبیہ کا آغاز کرنا ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اپنی نیتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر کی طرف سفر کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں کیا بتایا ہے حج مبرور کے بارے میں۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب وہ حج کر کے آئے تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ دیکھیں حج مبرور کا جو بدلہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو حج مبرور کر لیتا ہے وہ اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کی پیٹ سے جنا گیا ہو۔ یعنی جب بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا، معصوم ہوتا ہے، تو جو حج مبرور کر لیتا ہے وہ اسی طریقے سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے اس نے پچھلی زندگی میں کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن دیکھیں حج مبرور جو ہے نا اس کی شرائط پھر بتا دی گئی ہیں کہ یہ حج اگر کرنا ہے تو اس میں کیا چیز کرنی ہے، فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال، 3 چیزیں جو ہیں نا ان سے بچنا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ کوئی کسی قسم کا جنسی تعلق قائم نہیں کیا جائے گا، پھر کوئی لڑائی جھگڑا فسوق نہیں کیا جائے گا، اور کوئی بد کرداری کوئی چیز کوئی بھی جو فساد پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اب آپ ان تینوں چیزوں میں دیکھیں کیا چیز ہمیں کامن نظر آ رہی ہے، کیا کرنا ہوگا جو ہم حج مبرور کر سکتے ہیں؟ صبر کرنا ہوگا۔ اگر دیکھیں میاں بیوی اگر جاتے ہیں کئی کئی دن کے لیے جاتے ہیں تو وہاں وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے جب احرام انہوں نے پہنا ہوا ہو، کسی قسم کی جنسی چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر سکتے، ایسی کوئی لغو بات آپس میں بھی نہیں کر سکتے، کوئی فحش بات نہیں کر سکتے۔ تو حالانکہ دیکھیں عام دنوں میں تو میاں بیوی ایک دوسرے پر حلال ہے، وہ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں منع ہے، ممنوع ہے۔ تو یہاں پر بھی صبر آ گیا۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی لڑائی، بد کرداری، جھگڑا۔ اور آپ دیکھیں جب ہم حج کے موقع پر جاتے ہیں نا اس قدر رش ہوتا ہے، اس قدر وہاں پہ ہجوم ہوتا ہے، جم غفیر ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات اپنی عبادات کو جلدی جلدی کر لینا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دھکم پیل کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں وہاں پہلے پہنچ جاؤں، میں اس کو بوسہ پہلے دے دوں، میں جو ہے سب سے زیادہ قریب ہو جاؤں، مجھے نماز کے لیے یہ جگہ مل جائے۔ تو ایک دھکم پیل کا عالم ہوتا ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے، وہ مقام، وہ موقع کون سا ہے؟ وہ احرام کا موقع ہے۔ تو دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ صبر سے کام لینا پڑتا ہے،
اور حج مبرور، کیونکہ دیکھیں ایک حج مبرور بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور ہم سب جاتے ہیں نا، اور ہم سب یہ سوچ کر چلے جاتے ہیں کہ ہم حج کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حج قبول کرے، لیکن اگر ہم حج مبرور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو باندھ کر جانا ہوگا، اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کرنا ہوگا۔ وہاں پر دیکھیں آپ گھر سے دور ہوتے ہیں تب صبر کرنا ہے، وہاں پر آپ کو کوئی سہولت گھر جیسی میسر نہیں آتی تب صبر کرنا ہے، بہت ساری جگہوں پر لائنوں میں لگنا پڑتا ہے تب صبر کرنا ہے، لوگ جھگڑتے ہیں آپ کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تب صبر کرنا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، کوئی آپ سے جھگڑا کر لیتا ہے، کوئی آپ کو کوئی بات کر دیتا ہے، کوئی ناگوار چیز لگ جاتی ہے، اور طرح طرح کی کوئی پاؤں کو چل دیتا ہے، ایسے ایسے معاملات پیش آتے ہیں، تو ایسے ہر معاملے میں صبر کرنا ہے۔ تو جب آپ ایسے صبر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جو ہے صبر کر لیں گے، اور پھر اپنے مناسک کو بہترین انداز میں احسن طریقے پہ محسن کے طور پر انجام دے لیں گے، تو پھر آپ ہوں گے ان لوگوں میں شامل جن کا حج مبرور ہو جائے گا، جو اپنے ماں کے یعنی گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے جنے گئے ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حج کے لیے بار بار اپنے گھر پر حاضری دینے کا موقع نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ تو دیکھیں اگر کوئی بڑی چیز پانی ہوتی ہے نا، بڑا ریوارڈ، تو اس کے لیے محنت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم خواہشات تو بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن نیکیاں بڑی بڑی کرنا، صبر بڑا کرنا، معاملات میں اپنے دل کو بڑا رکھنا، پھر یہاں پر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ حج مبرور اگر کرنا ہے تو کیا کس چیز سے بچنا ہے، اس آیت میں ہمیں 3 چیزیں بتا دی گئی ہیں۔ بظاہر بہت آسان ہے، لیکن جب جو انسان سفر پر نکلتا ہے نا، وہ ان چیزوں کو پھر جان لیتا ہے کہ اس نے صبر کن کن موقعوں پر کیا اور اپنے نفس پر کس طرح پاؤں رکھا۔ تو دیکھیں حج مبرور ہر وہ حرکت یا کلام، اپنے آپ کو ہر اس حرکت سے بھی روکنا ہے، ہر اس کلام سے بھی روکنا ہے جو شہوت کو اکساتا ہو۔ تو دیکھیں جو شہوت ہوتی ہے نا، اس کو پھر یہاں پہ رفث کہا جاتا ہے، اس میں جماع بھی شامل ہے۔ فسوق اور جدال یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں جو ناجائز ہیں۔ اس کے علاوہ جو عام طور پہ ناجائز کام ہیں لیکن احرام کی حالت میں ان کا گناہ اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں احرام کی حالت کی جو پابندیاں ہیں ان کو بھی برقرار رکھنا، یہاں پر بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزوں کے ہم عادی ہوتے ہیں، انہیں چھوڑا جاتا ہے احرام کی حالت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا، سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حج اللہ کے لیے ہو، دنیا کے لیے نہیں ہو، صرف فرض جو ہے اپنے سر سے اتارنے کے لیے نہ ہو، حج صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر اس نے اس دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کی اور نہ کوئی گناہ کا کام کیا، تو وہ ایسے واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جب وہ پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل پاک صاف، وہ ایسے چلتا پھرتا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مزید آگے کہ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم دل میں کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے نا، اگر ہم کسی سے بدلہ نہیں لے پاتے تو اسے منہ سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دل میں ہی برا سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے جانتا ہے، جو بھی تم حج میں کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، ظاہر کر رہے ہو، دل میں سوچ رہے ہو، ذہن میں کسی کے لیے کوئی برا خیال لائے ہو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کیا کہا ہے کہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے لیا کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس صرف حج کے پیسے اکٹھے کیے اس کے بعد خالی جیبوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زیادہ راہ ساتھ لے کے جایا کرو، اور سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، کیونکہ تقویٰ اگر ہم حج کے موقع پر اپنے ساتھ رکھیں گے نا مکمل طور پر، یعنی تقویٰ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، گناہوں سے بچا جائے، ہر وقت یہ احساس رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں سب سے بہترین زیادہ راہ تو یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ سفر کو ایسے نہ کیا جائے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے لوگ حج کے لیے آتے تھے لیکن زیادہ راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کس طرح کا توکل تھا کہ ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں لے کے آتے تھے، پھر مکہ پہنچتے تھے اور لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کیا کہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر نکلا کرو، کیونکہ دیکھیں مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ مانگنا ضرورت کے وقت مانگنا ناجائز تو نہیں ہے، لیکن اسلام نے سوال کرنے کو اچھا نہیں سمجھا، اسلام میں سوال کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔
انتہائی ضرورت ہو تو ضرور مانگ لیا جائے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ مانگنے کا ہی انتظام کر کے جائیں، یعنی سوچ کر ہی یہ نکلیں کہ کوئی بات نہیں، وہاں تو سارے لوگوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، میں وہاں جا کے مانگ لوں گی۔ اور وہاں جا کے بہت سارے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ایسے جو یعنی یہ تو توکل کے منافی ہے۔ دیکھیں توکل یہ نہیں کہتے کہ آپ کچھ بھی نہ کریں اور صرف یہ سوچیں کہ سب کچھ اللہ کر دے گا، اسباب آپ نے اختیار کرنے، تو اسباب کیا ہیں کہ اپنا زادرہ لے کر نکلیں۔ اور بلا ضرورت مانگنا اور پیشے کے طور پہ مانگنا جو ہے یہ اسلام میں بدترین جرم ہے، کیونکہ اور آپ آج ہمارے ارد گرد دیکھیں، لوگ ہاتھ پھیلانا کوئی آر نہیں سمجھتے، اور اچھے اچھے لوگ ہیں جو آرام سے سوال کرنے پر اتر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مانگنے کو عادت بنا لے گا وہ قیامت کو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں لوگ جو عادت بنا لیتے ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی ایک مرتبہ مدد کر لی جائے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ نا سہل پسند ہو جاتے ہیں، وہ محنت نہیں کرتے، پھر وہ کہتے ہیں کہ اب ہم مانگ ہی لیا کریں تو زیادہ بہتر ہے، محنت نہیں کرنی پڑے گی، آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو جو اس طریقے سے مانگنے کو پیشہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی اتنی زیادہ ضرورتیں نہیں ہوتی، یا پھر یہ کہ وہ محنت نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا جو ہے روز قیامت اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے سوال سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو کوشش کریں اوپر والا ہاتھ ہی بنے سوال کی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے کہ بار بار بلا ضرورت سوال کیا جائے، اور اگر حج کے لیے نکلتے ہیں تو مناسب انتظام کے ساتھ نکلیں، اور سب سے بہترین یہ کہ اللہ کا ڈر دل میں لے کے نکلیں۔ پھر فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ اگر تم حج کے دوران اپنے رب کا فضل یعنی رزق وغیرہ روزی تلاش کرو تو کوئی مذائقہ نہیں، پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر الحرام یعنی مزدلفہ پہنچ کر اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم راہ بھولے ہوئے ہی تھے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے، لیس علیکم جناح، آیت نمبر 198 میں، کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم حج کے دوران اپنا رزق بھی تلاش کر لو۔ دیکھیں جاہلیت کے غلط اعتقادات جو تھے نا، ان کی غلط مسکنسیپشن جو تھیں، ان میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ حج کے دوران تجارت کرنے کو مکروہ خیال کرتے تھے، وہ کہتے تھے حج کے دوران کوئی تجارت نہیں کی جائے گی، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نیت تو حج کی رکھیں، لیکن جب آپ اپنا حج مکمل کر لیں تو وہاں تجارت بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی اجازت قرآن مجید میں دی ہے کہ اصل مقصود اگر نکلیں تو حج ہی ہو۔ یعنی دیکھیں ہر انسان اپنے دل سے سب سے زیادہ بہتر واقف ہے، اور دلوں کا حال اللہ تعالیٰ بھی جاننے والے ہیں۔ اگر ہم حج کے لیے اگر ہم جاتے ہیں کہ چلو کاروبار کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر حج بھی کر لیں گے تو کاروبار کا اجر ملے گا، یعنی حلال کمائی کا اجر تو ملے گا، حج کا اجر اس طرح نہیں آپ کو ملے گا۔ تو اصل مقصود کیا ہونا چاہیے؟ سفر کریں اصل مقصود حج کے لیے، اور تجارت سے حج کے ارکان میں کوئی خلل بھی واقع نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو گئے اور مناسک جو ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا کاروبار تو کر لوں، فلاں بندے سے ڈیل ہے، اس سے اس وقت ملاقات کرنی ہے، اور اپنے مناسک کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا، حج کو مکمل ادا کرنا ہے، لیکن اگر وہاں پر آپ کا کوئی کاروبار ہے، کوئی ایسی چیز انسان یہاں سے لے کر جاتا ہے جسے وہاں پر فروخت کر دیتا ہے، اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے نیت کیا ہوگی؟ نیت حج کی لے کر جانی ہے، حج کا کوئی عمل، کوئی مناسک، کوئی جو ہے خشوع جو ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں مینا میں عکاظ، مجنا اور ذوالمزاج کے بازار لگا کرتے تھے، تو صحابہ نے حج کے دنوں میں تجارت کو گناہ خیال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ عربوں میں نا بازاروں کا بھی بہت رواج تھا، یعنی ان کے خاص، جیسے آج ہمارے یہاں پہ سنڈے بازار لگ جاتا ہے یا کوئی میلہ لگ جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کے میلے یا بازار ہوا کرتے تھے ایونٹس کے طور پہ، تو اس میں وہاں پہ وہ سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کی چیزیں لے کر آتے تھے، خرید و فروخت ہوتی تھی، اور سب کو آپس میں مالی فائدہ بھی ہوتا تھا، اور جس کی ضرورت ہوتی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی تھی۔ تو یہاں پر کہا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہاں پر جاتے ہو اور کوئی کاروبار کر لیتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر جب عرفات کی طرف جاؤ گے، عرفات سے واپس آؤ گے مزدلفہ کی طرف، تو اللہ کو یاد کرو۔ اب یہاں پہ مزدلفہ میں اللہ کو یاد کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور عرفات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔
دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ارکان حج میں جو ہے نا عرفات جو ہے، وقوف عرفہ، وہ سب سے اہم رکن ہے، رکن اعظم ہے حج کا۔ جس کا وقوف نہیں ہوتا نا، اگر عرفات سے کے میدان سے کوئی رہ جاتا ہے، وہ بھلے باقی سارے مناسک ادا کر لے، اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور اگر وہ وقوف عرفہ کر لیتا ہے تو باقی مناسک میں اس کی کہیں کوئی آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے، اس کو بعد میں ادا بھی کر سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر دم بھی دے سکتا ہے، کوئی چیز کمی بیشی ہو گئی ہے تو لیکن وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن یعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات کی حاضری کا نام ہے۔ حج عرفات کی حاضری ہے، یعنی دراصل حج کیا ہے؟ میدان عرفہ میں جمع ہونا ہے۔ اور 3 مرتبہ فرمایا حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے، حج عرفات کی حاضری ہے۔ مینا کے 3 دن ہیں، پھر جو کوئی شخص جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو تیسرے دن ٹھہرے رہا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے طلوع فجر سے پہلے پہلے عرفات کا وقوف پا لیا اس نے حج پا لیا۔ یعنی جس نے وہاں پہ تھوڑا سا بھی وقت گزار لیا، عرفہ میں وقوف کر لیا، اس نے حج پا لیا۔ تو وقوف عرفہ جو ہے یہ سب سے اہم حج کا رکن ہے۔ اس چیز کا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر اگر وہ کیے بغیر واپس آ جائیں گے تو پھر حج نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ مزدلفہ ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے۔ اس پہاڑی پر وقوف کرنا افضل ہے، اور یہ نہ ہو سکے تو جہاں پر بھی قیام کر لیں سوائے وادی محسر کے۔ اور آپ دیکھیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو ہم سارے ایک میدان، وہ جو مزدلفہ کا میدان ہے، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہوتی ہے۔ یہ مناسک حج میں شامل ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، اور وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کیا جائے گا اور آرام بھی کیا جائے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آرام کیا تھا، یہ نہیں کیا تھا کہ تمام رات وہاں عبادت کرتے رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے لیکن آرام بھی کیا تھا۔ پھر یہاں پر فذکر اللہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشعر الحرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ دیکھیں مشرکین اللہ کا ذکر تو کرتے تھے لیکن اس میں شرکیہ کلمات کی آمیزش ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کو یاد بھی اس طرح کرو جیسے اللہ نے تمہیں کہا ہے، اپنی مرضی سے اپنے کلمات جو ہے نا وہ گھڑو مت۔ کیونکہ دیکھیں مشرکین مکہ کے کلمات ہوتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکا ہوا لک تملک وما ملک، یعنی مگر تیرا وہ شریک جس کا تو مالک ہے وہ تیرا مالک نہیں، یعنی اس قسم کے شرکیہ کلمات ہوتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہاں پر جاتے ہو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو جیسے اللہ نے تمہیں کہا ہے، اپنی مرضی کے کلمات گھڑ کے اپنی مرضی کی عبادات نہیں کرو۔ تو دیکھیں یہاں سے مجھے اور آپ کو عمل کا نقطہ کیا ملتا ہے کہ عبادات وہی ہیں، کلمات وہی ہیں جو نبی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں ملتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے ہمیں سکھا دیے گئے ہیں، مسنون طریقے کے ذریعے ہمیں سکھا دیے گئے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کو یاد کرنا ہے تو اسی طریقے پہ کرنا ہے، من مانے طریقے ایجاد نہیں کرنے، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ذکر کے لیے، عبادت کے لیے میری اور آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، الصمد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے کیا چیز چاہیے؟ اگر ابھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق آ جاتا ہے؟ اب وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی تو یہ روز ازل سے ہے، ابد تک رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں۔ اس کی اطاعت کے لیے، اس کی تسبیح کے لیے، اس کی عبادت کے لیے تو اتنی مخلوقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے اور آپ سے کیا چیز چاہیے؟ وہ چاہیے اطاعت۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں نا توحید میں، کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے وہ کیا جائے، جس چیز سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رکا جائے۔ تو جب میں اور آپ اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں نا تو دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، ہمارا راستہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، ہم ایک بڑے سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی رضا کا راستہ ہے، جس میں ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کوئی بدعات نہیں ہے، جس میں کوئی منمانے طریقے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ طریقے نہیں چاہیے مجھ سے اور آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کو اطاعت چاہیے بیسیکلی۔ اگر میں اور آپ ایسے طریقوں پہ عبادت کریں کہ اپنے آپ کو تھکا لیں، لیکن اللہ نے ہم سے وہ طلب ہی نہ کی ہو، اللہ کا حکم ہی نہ ہو، اور ہم اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہوں، تو کیا وہ قبول ہوں گی؟ وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوں گی، وہ رد کر دی جائیں گی۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر دیں کہ جو خسارے میں ہیں۔ خسارے میں وہ لوگ جو ساری زندگی یہ سوچ کر عمل کرتے رہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھے کام نہیں تھے، ان کے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں اعمال، نیکیاں بھی وہ ساری ضائع ہو جائیں گی جو میں اور آپ نیکیاں سمجھ کے کریں گے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوں گی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی، تو دین ہمیں کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، اس کتاب کے ذریعے ہمیں اس کو سمجھا دیا گیا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اپنے طریقے رائج کریں گے تو وہ طریقے نہ اللہ تعالیٰ کو کے نزدیک قبول ہوں گے، رد کر دیے جائیں گے، الٹا ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ تو بچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذکر بھی کرنا ہے تو ان طریقوں پہ کرو جو کہ میں نے تمہیں بتا دیے، جن کی میں نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو اصل کام اللہ کی اطاعت ہے، اس کے حکم کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت بھی اپنی اطاعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراط و تفرید سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ پھر وہاں سے جب تم واپس لوٹو جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں تو اللہ سے بخشش مانگتے رہو، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آیت کے بارے میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ قریش اور ان کے طریقے پر چلنے والے لوگ عرفات کے بجائے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔ یعنی دیکھیں آج تو وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے نا، تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے مزدلفہ میں وقوف کیا کرتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔ تو ان لوگوں کو ہمس کہتے ہیں، جبکہ باقی عرفات کا وقوف کرتے تھے، یعنی ایک اسپیسیفک فرقہ تھا، ایک اسپیسیفک گروہ تھا جو کہ مزدلفہ میں وقوف کیا کرتا تھا، باقی لوگ عرفات کا وقوف کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ عرفات میں جائیں، وہاں ٹھہریں اور وہیں سے لوٹ کر مزدلفہ کی طرف آئیں، یعنی ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اس سے مراد یہی ہے، یعنی اس آیت کا شان نزول یہی ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے وقوف میں رہتے تھے نا، تو ان کو کہا گیا ہے کہ عرفات سے جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف لوٹیں، وہاں جا کے نا کھڑے ہو جائیں مزدلفہ میں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو تمتع کی یعنی حج تمتع کی نیت سے عمرے کے بعد احرام کھول دے، جب تک حج کا احرام نہ باندھے وہ بیت اللہ کا نفل طواف کرتا رہے۔ دیکھیں ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو حج کے دنوں میں ابھی تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، ہم عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، حج تمتع ہمارا ہوتا ہے اور ہم نے بعد میں احرام باندھ لینا ہوتا ہے، تو اس وقت جو نفل طواف ہم کریں گے وہ نفل طواف ہوں گے۔ پھر جب حج کا احرام باندھے اور عرفات جانے کو سوار ہو تو حج کے بعد جو قربانی وہ کرے، خواہ اونٹ ہو، گائے ہو یا بکری ہو، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو حج کے دنوں میں عرفہ کے دن سے پہلے 3 روزے رکھے۔ یعنی دیکھیں اگر قربانی نہیں میسر نا، پیسے نہیں ہے، قربانی رہ گئی ہے، ہو نہیں سکتی، تو حج سے پہلے 3 روزے رکھنے ہوں گے اور بعد میں 7 رکھنے ہوں گے۔ اور اگر تیسرا روز عرفہ کے دن آ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، یعنی اس دن بھی وہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے۔ اور مکہ سے عرفات جائے، وہاں سے عصر کی نماز سے رات کی تاریکی ہونے تک ٹھہرے، پھر عرفات سے اس وقت لوٹے جب دوسرے لوگ واپس لوٹ رہے ہوں، پھر سب لوگوں کے ساتھ رات مزدلفہ میں گزارے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تکبیر کرے، تحلیل کرے صبح ہونے تک، پھر صبح لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے منی لوٹے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس ہے نا، انہوں نے قرآن مجید کی ابن عباس انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بہترین انداز میں کی ہے۔ سب سے پہلی جو تفسیر ہے نا وہ حضرت عبداللہ بن عباس، صحابہ کرام کی ہمیں جو روایات ہیں ان سے ملتی ہیں، تو بہترین جو تفسیر ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم اپنے ارکان یعنی مناسک پورے کر لو، ارکان حج ادا کر چکو، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، یعنی اپنے آباء و اجداد کو جیسے تم یاد کرتے ہو نا، اپنے آباء و اجداد کی قصے یاد کرتے ہو۔ دیکھیں عربوں میں نا ایک رواج تھا کہ جب وہ اکٹھے ہوتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے پرانے پرانے قصے یاد کیا کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بڑے تھے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، ان کی بڑائیوں کا ذکر کرتے تھے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کہ جب ارکان حج ادا کر لو تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس کے بعد بس اپنے خاندانوں کی جو ہے وہ بریک کرنا شروع کر دو، اس وقت اللہ کو یاد کرو۔ پھر فرمایا اور پھر لوگوں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں وَمَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ لوگوں میں تو کوئی ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں سب کچھ دنیا میں دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ایسے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سارا کچھ دنیا میں دے دے، جو بھلائی ملنی ہے دنیا میں دے دے۔ دنیا کے حریص ہوتے ہیں نا، دنیا کے وقتی فائدوں پر نظر ہوتی ہے۔ دیکھیں آخرت کے فائدوں کو کے اوپر فوکس کر کے زندگی گزارنے والے لوگ بہت کم ہیں۔
کیوں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا وہ جلدی ملنے والے فائدے کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ آج ہمیں ایک دنیا نظر آ رہی ہے، ہمیں اس میں فائدے بھی نظر آ رہے ہیں، تو لوگ جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں ان فائدوں کی وجہ سے۔ جو اللہ کے دین کا علم حاصل کر لیتا ہے اور جو قرآن کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کو آخرت کے فائدے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اگر دنیا کے فائدوں کو پہلے مقدم رکھے گا تو آخرت کا کتنا بڑا نقصان کرنے لگے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مثال دی ہے جو دنیا کے حریص ہیں، کہ لوگوں میں کوئی ایسے بھی ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ یہاں پر، میرے اور آپ کے لیے اس میں عملی نقطہ کیا ہے، سوچنے کی بات کیا ہے، کہ میں اور آپ اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں کہ ہماری دعاؤں میں دنیا کا حصہ کتنا ہے اور ہماری دعاؤں میں آخرت کا حصہ کتنا ہے۔ ہم دنیا کی بھلائیاں کتنا مانگتے ہیں اور آخرت کو کتنا چاہتے ہیں۔ میں اور آپ دنیا کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، دن میں اپنے آپ کو، میرے اور آپ کے 24 گھنٹوں میں دنیا کا کتنا حصہ ہے اور آخرت کا اس میں کتنا حصہ ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو دنیا مانگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں ہی بھلائی مل لے، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہیں دے دیں گے کہ یہیں چاہیے یہیں لے لو ساری بھلائیاں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ پھر فرمایا اور لوگوں میں سے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہیں عقل والے لوگ، یہ ہیں کامیاب لوگ، یہ ہیں اصل بھلائی مانگنے والے لوگ، کہ جو دنیا کی بھلائیاں بھی مانگ رہے ہیں اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت جامع دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو کیا کرتے تھے کثرت سے۔ دیکھیں چونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت بعد میں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دنیا کا پہلے یہاں پہ ذکر فرما دیا ہے۔ گویا دنیا، مومن کی جو دنیا ہے، مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی ہی مطلوب ہوتی ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں یا اللہ تعالیٰ دنیا میں مجھے کچھ بھی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف دنیا پہ فوکس کرنے سے منع کر لیا، کیونکہ یہ تو تھوڑا سا فیز ہے، بہت چھوٹا سا، یعنی 80 90 100 سال، اس کے بعد ایک اٹرنل لائف ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو مومن جو ہے اس دنیا کے تھوڑے فائدے مانگتا ہے، وہ اس دنیا کے فائدوں کے لیے اپنی جدوجہد نہیں کرتا، اپنے آپ کو نہیں تھکاتا، اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے اصل فائدہ میرا کہاں جا کے ہوگا۔ تو وہ دنیا کے فائدے بھی اس لیے مانگتا ہے تاکہ ان کو بھی آخرت کا فائدہ حاصل کرنے میں لگا سکے۔ دنیا میں مال بھی اس لیے مانگتا ہے تاکہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ دنیا میں صحت اس لیے مانگتا ہے، اس کا ویژن ہی اور ہوتا ہے۔ مومن کا ویژن نہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مجھے دنیا ملے اور بس میں دنیا میں عیش کر کے چلا جاؤں، آخرت تو دیکھی جائے گی۔ مومن کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسکیوز می، اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا فرمائے تاکہ میں اللہ کی عبادت بہتر کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے تاکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے تاکہ میں ان کو صدقہ جاریہ بنا سکوں، ان کو اللہ کے دین کے کام میں لگا سکوں۔ تو دیکھیں مومن کا ویژن ایک عام آدمی کے ویژن سے بہت چینج ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے ویژن کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنی دعاؤں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے دن کے 24 گھنٹوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ چاہتے کیا ہیں، پہلے کیا چاہتے ہیں، زیادہ کیا چاہتے ہیں، حقیقتاً کیا چاہتے ہیں۔ دنیا کا فائدہ مانگنا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، مانگیں فائدہ، لیکن صرف دنیا کو اپنا فوکس بنا لینا جو ہے پھر آخرت پر سے نظر اٹھ جائے۔ کیونکہ دیکھیں دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا، وہ شیطان ہمیں زیادہ رنگینیاں ان کو مزید فینسی کر کے دکھاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انسان تھوڑی سی ڈسٹریکشن میں آتا ہے نا، تو شیطان کی چالیں اتنی شدید ہیں کہ انسان پھر اس کی رنگینی میں کھو جاتا ہے، پھر اس کی آخرت پہ سے نظر ہٹ جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چلو ابھی کر لیتے ہیں، آگے جا کے نیکی بھی کر لیں گے، ابھی یہ کام کر لیتے ہیں، کل کو اچھا کام بھی کر لیں گے، ابھی یہ جو ہے دنیا کا فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ بھی کر لیں گے۔ بہت سارے لوگ نمازوں کی پابندی بڑھاپے کے لیے اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اور پھر کیا سوچتے ہیں اب کس کو پتا ہے کہ بڑھاپا آئے گا۔ اور دیکھیں ایک آخرت کی اتنی بڑی زندگی کے لیے تیاری کرنا، اور وہ بھی صرف چند سال۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ جو دنیا اور آخرت مانگے وہ ہے اصل میں فائدہ حاصل کرنے والے لوگ۔ تو دیکھیں مومن کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مطلوب ہوتی ہے اور آخرت میں بھی۔ پھر بھلائی کے لفظ میں جو وسعت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ بہت جامع دعا ہے کہ اپنے لیے بھلائی مانگ لی، پھر دنیا حسنہ آخرتی حسنہ، حسنہ میں سب کچھ آ جاتا ہے، حسنہ میں علم بھی آ جائے گا،
بہترین اور نافع علم، حسنہ میں رزق بھی آ جائے گا، حسنہ میں دل کا اطمینان بھی آ جائے گا، حسنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مال اولاد کا سکون بھی عطا فرما دیں گے، حسنہ میں نیک زوج بھی آ جائیں گے، اور حسنہ میں دنیا کی ہر خواہش آ جائے گی۔ تو دنیا کی بھلائیاں بھی مانگے اور آخرت کی بھی۔ تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کریں۔ جب نماز کے بعد تشہد کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، تو اس وقت یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ نفل جو نمازیں پڑھتے ہیں اس میں سجدوں میں یہ دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ اس میں یہ بہت جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی مل جاتی ہے، اور آخرت سے کی دوزخ کی آگ سے پناہ مانگنے کی دعا بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں، وقینا عذاب النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں۔ اب دیکھیں، ایک دنیا دار اور مومن کے مقاصد ہے نا، ان کی زندگی کا تھوڑا سا کمپیرزن دیکھتے ہیں۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا دار کو سامنے رکھا ہے اور ایک مومن کو۔ دونوں کی زندگی کے گول چینج ہوتے ہیں، دونوں کی زندگی کے مقاصد چینج ہوتے ہیں۔ جو شخص آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا، دیکھیں آخرت پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، موت کو یاد کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنی موت کو یاد نہیں کرتے، ہم لوگ مرنا نہیں چاہتے، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جی رہے ہیں تو شاید ہم مریں گے ہی نہیں۔ ہم اپنا کوئی کام یہ سوچ کر نہیں کرتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم دنیا کو یہ سوچ کر استعمال نہیں کرتے کہ ہمیں مرنا ہے، اور اگر کوئی مرنے کی بات کرے تو ہمیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، ہم کہتے ہیں ٹاپک چینج کرو، ٹاپک چینج کرو، یہ کیا مرنے کی بات، ابھی تو جی رہے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کس کو پتا ہے کہ کتنی مہلت ہے؟ تو مومن جو ہے نا، وہ بے خبری میں زندگی نہیں گزارتا، اس کی زندگی کا تمام تر مقاصد جو ہے نا، مقاصد اور اس کا جو حصول ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں ہوتی ہیں۔ دنیا بہت تھوڑی سی، دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارتا ہے، جبکہ جو دنیا کا حریص ہے اس کا سارا مقصد جو ہے، ساری تگ و دو، ساری بھاگ دوڑ، ساری کوشش دنیا کے لیے، یہاں پہ میں گھر بنا لوں، یہاں پر میں بنگلے کھڑے کر لوں، یہاں پہ پیسے بینک بیلنس بنا لوں، کسی کو نہ دوں، جمع کر لوں، کسی کو بھی میں اس میں شامل نہ کروں، ہر الٹا سیدھا طریقہ اختیار کر لوں کہ بس میرے پاس مال اور دولت جمع ہو جائے، دوسرے کو نیچا دکھا دوں۔ ہر چیز انسان کرتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں انسان کو پھر بھی صرف اتنا ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کا مقدر رکھ دیا ہے۔ دیکھیں مومن کا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق دینا ہے نا، اور وہ اس کو لازمی مل کے رہے گا، اور جب انسان کے اندر یہ بات پختہ ہو جاتی ہے نا، پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور آپ یقین کریں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے جتنا رزق لکھا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اس سے پہلے ہمیں موت نہیں آئے گی۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے، اگر اللہ کو چھوڑ کر ساری زندگی میں اپنے آپ کو تھکاتا چلا جائے گا تو رزق تو اس کو زیادہ نہیں ملے گا، اس کوشش سے رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے، لیکن وہ دوڑ جو ہے وہ اس کو آخرت میں خسارے کی طرف لے جائے گی۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، دنیا کو مانگنا ہے، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگنے ہیں، لیکن آخرت سے نظر نہیں اٹھانی، سب سے یعنی گھاٹے کا سودا نہیں کرنا۔ گھاٹے کا سودا کیا ہے کہ ایک اٹرنل، ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اس چھوٹی سی دنیا میں اپنا نقصان کر لیں، یعنی آخرت کو بھول جائیں، آخرت پہ سے نظر ہٹا لیں۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا آیت نمبر 173 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ کا گنتی کے گنے چنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گنتی کے دنوں میں اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کو خوب یاد کرو۔ پھر اگر کوئی شخص جلدی کر کے 2 دنوں میں واپس چلا گیا تو اس پر بھی کوئی مذائقہ نہیں، یہ پھر یہاں پر وقوف کی بات ہو رہی ہے، منا کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر کوئی 1 دن کی تاخیر کر لے تو بھی کوئی بات نہیں، بشرطے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو، اور جان لو کہ آخرت کو تم اسی کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ دیکھیں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ سے ڈرنے کی بات بھی کرتے ہیں، عقل کی بات بھی کرتے ہیں، ایک حکم آتا ہے اور آخر میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو سے دور رہو، کبھی بتا دیا جاتا ہے کہ آگ سے پناہ مانگو، کبھی بتا دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، اور کبھی بتا دیا جاتا ہے کہ تم اللہ ہی کی طرف اکٹھے ہونے والے ہو، تاکہ انسان جو ہے نا وہ غافل نہ ہو، جب حکم کو لے تو پھر کیا کرے، یہ چیز اس چیز کا احساس اپنے زندگی میں رکھے، دنیا میں رکھے کہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب یہاں پہ ایام تشریق کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو ایام معدودات ہیں نا، یہ ایام تشریق ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یہ یاد کرنا کیا ہے،
اللہ تعالیٰ کی تکبیرات بلند کرنا، اللہ کا ذکر بلند کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں جب آتے ہیں نا یہ ایام تشریق، ذی الحجہ کے دن جو کہ ابھی پیچھے گزرے ہیں، تو ہم سب پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی تکبیر بلند کریں، اللہ کی بڑائی بلند کریں. مرد اونچی آواز میں اور خواتین جو ہیں وہ نیچی آواز میں، پست آواز میں اللہ کی تکبیرات بلند کریں گے. تو دیکھیں ہمیں عیدین جو ہے نا دونوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان کی تکبیریں بھی یہی ہیں، اور ایام تشریق میں بھی یہی بآواز بلند کہنی چاہیے. کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات ہیں جو کہ ایام تشریق میں کی جائیں گی. ایام تشریق کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، یعنی ان میں روزہ بھی رکھنے سے منع کیا گیا ہے کہ ایام تشریق میں کوئی روزہ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں گے کیونکہ ذکر الہی کے دن ہیں. اور تکبیرات کے شروع اور ختم ہونے میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، لیکن اس میں صحیح اور راجح رائے یہ ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ یعنی عرفہ والا دن، 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تکبیرات کہی جائیں گی، یعنی تکبیرات کو بلند کیا جائے گا. اور اس طرح کل تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بآواز بلند تکبیرات کہنی چاہیے. یعنی دیکھیں یہ ہم پر لازم ہے کہ جب ہم ایام حج کے دنوں میں ہوتے ہیں نا، کیونکہ ہم اس کو بادر نہیں کرتے، ہمیں ابھی تک یہ شعور نہیں ہے، اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ خواتین بھی ہر نماز کے بعد ان دنوں میں ایام تشریق میں تکبیرات کہیں گی. تو اب جب انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں زندگی دے اور مہلت دے، ہم دوبارہ ذی الحجہ سے گزریں، ایام تشریق آئیں، تو سب خواتین جو ہیں، کیونکہ مرد تو اونچی آواز میں کہتے ہیں لیکن مرد اور حضرات اور خواتین دونوں پر لازم ہے کہ ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کہنی ہے، زیادہ سے زیادہ کہیں. اللہ تعالیٰ کو ان دنوں اپنا ذکر سننا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ وہ افضل ترین دن ہے، پورے سال کے افضل ترین دن ہے. اس کے علاوہ دیکھیں رمی اور جمار کا عمل، یعنی رمی کا جو دن ہے یعنی ذی الحجہ کی 10، 11، 12 کو جس شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. 10 ذی الحجہ کا دن تو حجاج کے لیے بہت مصروفیت کی دن ہوتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ 3 دن مینا میں ٹھہرنا مسنون ہے. حاجی جب آ جاتے ہیں، ہم میں سے جن کو بھی حج کرنے کا اتفاق ہوا ہو یا جنہیں جانا ہو تو ان کو یہ معلومات ہونی چاہیے، جو کر چکے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے. تو کیا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلے جانا چاہے تو دوسرے دن بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے، اتنی دور آیا ہے، اللہ کی خاطر نکلا ہی ہے، تو وہ گنتی کے دن پورے کرے، 3 دن اپنے پورے کر کے پھر واپس جائے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے مزید ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں جو بہت جھگڑالو ہے، جو خوشنما باتیں کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 204 میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تو کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی میں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پر اللہ کو گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت کج بحث قسم کا اور سخت جھگڑالو ہے. اور پھر فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جھگڑالو بھی ہے، اور وہ ایسی چکنی چپڑی باتیں اور جب ایسی چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد لوٹتا ہے تو عملاً اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے اور کھیتی اور انسانی نسل کو تباہ کرے. اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جسے وہ گواہ بنا رہا ہے. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسے شخص کو، تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص کے لیے جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کردار کی وضاحت کر رہے ہیں. یہ کردار ہم خصوصی طور پر بھی دیکھتے ہیں اور عمومی طور پر بھی دیکھتے ہیں. خصوصی طور پر جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے اخنس بن شریق. یہ ایک منافق شخص تھا جو بہت فصیح اور بلیغ زبان رکھتا تھا، یعنی بہت فصاحت کا ماہر تھا، زبان دانی کا ماہر تھا، اور شیریں کلام تھا، یعنی باتیں بڑی میٹھی میٹھی کرتا تھا. اب اس آیت میں دیکھیں، اس شخص کے آئینے میں دیکھیں کہ ایسے لوگ ہمارے ارد گرد بھی ہیں.
تو وہ شخص جو تھا اخنس بن شریک، یہ بہت زیادہ فصاحت رکھتا تھا، شیریں کلام تھا، میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بھلی معلوم ہوتی تھیں، کیونکہ اتنا اتنا شوگری باتیں کرتا تھا، اتنی اس میں خوشامد ہوتی تھی، یا اتنی پیاری باتیں کرتا تھا، کیونکہ بظاہر زبان سے پیاری باتیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہی ہوتا ہے نا جس کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں اس منافق اخنس بن شریک کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اتنا شیریں کلام تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں، اور وہ بات بات پر اللہ کی قسم کھاتا تھا، اللہ کی قسم کھاتا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم رکھتا ہے، اور بار بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے اور مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے صحیح صورتحال سے مطلع کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی باتوں پر فریفتہ مت ہو جانا، کیونکہ یہ تو سخت قسم کا جھگڑالو انسان ہے، یعنی جو اس کی زبان پہ ہے اس کے دل میں نہیں ہے، اس کے دل میں تو کجی ہے، اس کے دل میں تو نفاق ہے، اس کے دل میں تو فساد ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، پھر وہ اخنس بن شریک جو ہے اسلام سے پھر کر مکہ واپس چلا گیا، یعنی مرتد ہو گیا۔ اسلام لایا، بڑی باتیں کی، میٹھی میٹھی باتیں بھگاری، پھر اس کے بعد اسلام سے واپس پھر گیا اور مکہ واپس چلا گیا۔ اور راستے میں جب وہ جا رہا تھا مدینہ سے مکہ، تو راستے میں مسلمانوں کے جو کھیت دیکھتا تھا اور جو جانور نظر آتے تھے ان کو، جانوروں کو مار دیتا تھا اور کھیتوں کو جلا دیتا تھا۔ تو دیکھیں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ مطلب اس کو اگر کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو اس کا غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے، یعنی اس کا جو نفس ہے، اس کی جو ایگو ہے، اس کا جو غرور ہے، تکبر ہے، وہ اس کو اللہ کے راستے پہ واپس نہیں آنے دیتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایک دفعہ یہ کام کہہ دیا، یہ بات کہہ دی، تو میں نے اب واپس نہیں آنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے یہاں پر کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ فحسبہ جہنم، جس کو جو اپنی انا کا ہی شکار رہتا ہے، ولا بئس المہاد، اور کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو دیکھیں، ایک شخص کا ذکر کر کے، اس شخص کا خالی یہاں قرآن مجید میں ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے ذریعے ہمیں سب کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ ہمارے دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت شیریں کلام ہوتے ہیں، بہت زیادہ چکنی چپڑی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں، ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں، زبان دانی کے ماہر اور بہت عالم فاضل، پتہ چلتا ہے کہ بہت علم ہے ان کے پاس، بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، بظاہر مسلمان بھی ہیں، بہت سارے ارد گرد ایسے کردار ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن دل میں کیا ہے؟ مسلمانوں کے خلاف بغض ہے، دل میں کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے، دل میں کیا ہے؟ نفاق ہے۔ تو ایسی چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں قرآن میں ایک میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں، کیونکہ دیکھیں ہم میں سے کوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو منافق ہے نا وہ اپنے بارے میں نفاق سے نہیں ڈرتا، اور مومن ہی سب سے زیادہ نفاق کا خوف رکھتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ کبھی بھی اس بات کی فکر نہیں کرتے نا، کہ میں اور آپ کبھی بھی یہ سوچتے نہیں ہے کہ کیا میں اور آپ منافق تو نہیں ہے کہیں، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ کہیں ہم لوگ منافق تو نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر خوف رکھا کرتے تھے، اور وہ پوچھا کرتے تھے حضرت معاذ سے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتا دیے تھے، کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں نفاق کی اسی شاخ میں بٹے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہمارے عمل کسی اور طرف جا رہے ہیں، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ زبان سے بڑی نیکی کے دعوے کر رہے ہیں اور ہمارے عمل میں فساد ہی فساد ہے، نافرمانی ہی نافرمانی ہے۔ اور ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ جس کا دل مسلمان نہیں ہے، ہماری زبانیں تو مسلمان ہیں لیکن ہمارے دل مسلمان نہیں ہے، ہمارے دل اطاعت پر راضی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اس آیت سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم باتیں تو صلح کی کرتے ہیں، باتیں تو محبت اور امن کی کرتے ہیں، اور جب ہم اپنا کوئی موقع آتا ہے تو ہم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، یا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو ہم جھگڑے فساد کے پیچھے نہیں رہتے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیتیں جو ہیں قرآن مجید میں جو نازل کی ہیں، یہ کلام میرے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے، تو اس میں ہمیں آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر نفاق کا خوف رکھیں، اس سے پناہ مانگیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، جو زبان پر ہے، جو دل میں ہے، آپس میں ان کی مطابقت رکھیں، اچھی بات کہتے ہیں تو اچھی بات پر عمل بھی کریں، اور فساد سے بچتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اب فساد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی گن لے کے کھڑا ہو جائے یا کوئی تلوار نکال لے، کوئی کسی کو قتل کر دے۔ دیکھیں لڑائی جھگڑا پھیلانا بھی فساد ہے،
یہ بھی ایک فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اب آپ ہمارے ارد گرد ٹاک شوز دیکھیں جو کہ بظاہر تو بڑے بڑے عالم اسکالر سوٹ پہن کر بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر جو لڑائی کا بازار گرم ہوتا ہے، تو یہ ایک فساد ہے جو عوام کے ذہنوں میں انڈیلا جا رہا ہے۔ ایک عجیب قسم کی ان کو فرسٹریشن کا شکار کیا جا رہا ہے۔ ہر انسان اپنے نفس کا سوچ رہا ہے، ہر انسان کے اندر بے صبری پیدا ہو رہی ہے، ہر انسان فوراً ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، فوراً ریئیکٹ کرنے والی، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہم نے نفاق سے بچنا ہے، ہم نے جھگڑے سے بچنا ہے، اور کس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد پسند نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ بھی جائے جہاں اپنے حق سے پیچھے ہٹنا پڑے، صبر کرنا پڑے، تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، اور اس آیت کو ذہن میں رکھیں، واللہ لا يحب الفساد۔ جب یہ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں نا، تو انسان کے لیے اللہ کی خاطر صبر کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور اپنے حق سے دستبردار ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور اب اگلے کردار کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ فرمایا لوگوں میں ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اب دیکھیں، ایک وہ کردار تھا، ایک یہ کردار ہے کہ ایک انسان تو صرف فساد کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک کردار وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان تک کھپا دیتا ہے، نہ دن کی پرواہ کرتا ہے نہ رات کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ اپنے مال کی پرواہ کرتا ہے نہ اپنی جان کی۔ اب دیکھیں، خصوصی طور پر پہلے جیسے خصوصی طور پر اس کردار میں اخنس بن شریک کا ذکر ہوا تھا، اب خصوصی طور پر یہ آیت جو ہے اس میں ذکر ہوا ہے حضرت صہیب رومی کا۔ یہاں پہ ان کی فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کی تعریف کی ہے کہ یعنی انسانوں میں کچھ اس قسم کے بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ صہیب بن سنان رومی اپنا وطن ترک کر کے ہجرت کی غرض سے مدینہ آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں مشرکوں نے پکڑ لیا اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے پہ یعنی ہٹانے پہ مجبور کیا، فورس کیا کہ ہٹ جاؤ اسلام سے۔ حضرت صہیب کہنے لگے کہ میں اپنا گھر، اپنا سارا مال تمہیں اس شرط پر دینے کو تیار ہوں کہ تم میرا راستہ نہ روکو اور مجھے مدینہ جانے دو۔ یعنی بہت سارا مال اپنا، جو کیونکہ وہ کاروباری تھے، بزنس مین تھے، بہت سارا مال اسباب لے کے جب ہجرت کر رہے تھے اور انہیں روکا گیا ہجرت کرنے سے، تو انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا اور کیا کہا بدلے میں، بس مجھے مدینہ جانے دو، یعنی مجھے مسلمانوں کے ساتھ جا ملنے دو۔ تو انہوں نے کیا کیا، جنہوں نے روکا ہوا تھا انہوں نے اس شرط پہ ان کو چھوڑ دیا، حضرت صہیب رومی کو، اور حضرت صہیب رومی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مخلص مومنوں کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہ آیت بھی میرے اور آپ کے لیے ایک آئینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت، اپنے نیک بندوں پر جو ہے بہت مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں نا، کوششیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو کے علم کے لیے اپنا جو وقت لگاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال لگاتے ہیں، کبھی تو وہ بظاہر لوگوں کو بڑے بے وقوف نظر آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی چیزیں چھوڑ چکے ہوتے ہیں، دنیا کی خواہشات لذتوں سے بہت پیچھے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرما دی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اصل جزا تو بعد میں ملے گی، اور اس وقت جو ہے دنیا کے حریص جو ہیں وہ حسرت کریں گے ہی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرما دی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں کھپاتے ہیں۔ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، ان کی تعریف اللہ نے کی ہے دنیا میں بھی، اور ان کی آخرت میں بھی تعریف ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آئینے میں اس معیار پر پورا اترنے والا بنائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے وقت کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اپنے راستے میں کھپانے والا بنا دے، کیونکہ لگانے اور کھپانے والا، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال دے دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی، اور وہ انہوں نے اپنی پوری یعنی صرف اور صرف مسلمانوں سے جا ملیں اور مسلمانوں کی مدد کریں، تو یہاں پر ان کی تعریف فرما دی گئی۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ میں اور آپ اگر کوئی چھوٹی سی بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، میں اور آپ جیسے آج آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ آپ نے وقت نکالا،
آپ اکٹھے ہوئے، آپ نے اللہ کے کلام کو سننے کی خواہش کی. کتنے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہیں جنہیں دنیا ہی نہیں، جن کا پیچھا دنیا چھوڑتی ہی نہیں، دنیا کی مصروفیات ان کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں، اور ایک سے ایک جو رنگینی ہے یا ایک سے ایک مصروفیت ہے. دیکھیں یہ جو مصروفیات ہے نا، یہ بظاہر یہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہماری ذمہ داریاں ہیں. ذمہ داریاں ضرور ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ صرف دنیا کی ذمہ داریاں پورے کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہماری ذمہ داریاں ہیں انہیں ہم بھول جائیں. فرائض حقوق العباد میں بھی ہیں، فرائض حقوق اللہ میں بھی ہیں، تو حقوق العباد پورے کرتے کرتے حقوق اللہ کو نہیں بھولنا. تو مومن جو ہے وہ پھر بیلنس ہوتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ عظیمت کے راستے پہ چلے جاتے ہیں، اپنی جانوں کو کھپا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قدردانی کرنے والے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے، اور ایمان والے کون ہیں؟ میں اور آپ بھی ہیں. اس وقت یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے بھی ہے، تمام ایمان والوں سے ہے. تو دیکھیں جب بھی یا ایھا الذین آمنو سے کوئی خطاب آ جائے تو متوجہ ہو جائے. صحابہ کرام بھی متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں، ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں. اس وقت کسی کا ذکر نہیں ہو رہا، اس وقت مجھ سے اور آپ سے بات ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ. کیا فرمایا ہے؟ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی جامع آیت جو ہے اس میں ہمیں حکم دے دیا کیا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے پورے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تمہارے عقائد، تمہارے خیالات، تمہارے فکریں، تمہارے نظریات، تمہارے علوم، تمہارے طور طریقے، تمہارے رسم و رواج، تمہارے کاروباری زندگی، تمہارے دنیاوی معاملات، تمہارے رشتوں سے متعلق تمہارے معاملات، سب کچھ اللہ کے اسلام کے تابع ہونا چاہیے، اللہ کے دین کے تابع ہونا چاہیے. یہ ہے دین میں پورا پورا داخل ہونا. دیکھیں میں اور آپ اپنا اپنا جائزہ لیں تو ہم تو دین میں پورے پورے داخل ہی نہیں ہوئے ہوتے. جہاں ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دل پر اثر ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم دین کے کسی بات پہ عمل کر لیتے ہیں، جب ہمیں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب ہمارے کوئی ایسے رسم و رواج آتے ہیں جو سب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر لیتے ہیں، اب کیا ہم آڈ ون آؤٹ بنے، اور سارے کر رہے ہیں، سارے زور دے رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام ہو. ہماری ہر قسم کے معاملات میں، ہمارے رسم و رواج میں دیکھیں، ہمارے گھروں کی شادیوں میں دیکھیں، ہمارے گھروں کے معاملات میں دیکھیں، تہواروں میں دیکھیں، کسی بھی چیز میں دیکھیں آپ، تو کیا ہم اسلام میں داخل ہیں؟ کیا ہم ان طریقوں کو، ان عقیدوں کو، ان فکروں کو، ان کاموں کو اسلام کے مطابق کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا حکم دیا یہاں پہ؟ پورے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے کہ ہم کنارے پہ، کیونکہ دیکھیں منافقوں کے بارے میں سورۃ بقرہ کے شروع میں آیا نا کہ وہ کنارے پہ رہ کر عبادت کرنے والے، جب فائدہ نظر آتا ہے اس طرف آ جاتے ہیں، جب نقصان نظر آتا ہے اس طرف چلے جاتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آسان لگتا ہے تو پورا کر لیتے ہیں، جب مشکل لگتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پورے پورے داخل ہونا ہے، حکم آسان ہو یا مشکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کے وزن سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کوئی ایسا حکم نہیں دیا جو ہمیں اپنی جان دے کے پورا کرنا پڑے، لیکن اپنے نفس کا سودا تو کرنا ہوگا، اپنے نفس کو تو اللہ کے ہاتھوں بیچنا ہوگا. اللہ کا حکم مانا ہے تو اپنی خواہش کو تو پیچھے کرنا ہوگا. یہ ہے پورے داخل ہونا اسلام میں، کہ اپنی خواہشوں کو پیچھے کریں اور خود آگے آ جائیں، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں. یہ ہے داخل ہونا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھ لی 5 وقت کی تو ہم کہیں کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہیں، اس کے بعد جیسے ہی ہم جا نماز اٹھائیں تو ہم دنیا داری شروع کر دیں، پھر ہم جھوٹ بھی بولیں، پھر ہم جو مسلمانوں کے خلاف جو اس قسم کی رسمیں ہیں، جو غلط رسمیں ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، ان میں کنٹریبیوشن بھی کریں، ان میں شرکت بھی کریں. تو یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم میوزک بھی سن رہے ہوں، پھر ہم ساری چیزیں کر رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر نماز کا ٹائم ہے، پھر جا نماز بچھائے اور ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. رمضان آئے تو ہم روزے رکھیں، رمضان ختم ہو تو ہماری پابندی ختم ہو جائے باقی ساری چیزوں کی. یہ اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے تقاضا کر رہے ہیں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور دیکھیں جب یہ حکم آیا ہے نا تو اس کے بارے میں مجھ سے اور آپ سے روز قیامت پوچھ بھی ہوگی کہ میں اور آپ پورے پورے داخل ہوئے؟ کیا ہمیں بتایا نہیں گیا تھا کہ پورے پورے داخل ہونا ہے، کہ ہماری ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے.
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دعویٰ تو ہم اسلام کا کریں اور ہمارا معاشی نظام ہی کچھ اور ہو۔ دیکھیں ہمارے لین دین کا کاروبار، ہمیں سود کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں مال کس ذریعے سے آ رہا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا یہ ہے اسلام میں داخل ہونا؟ اسلام میں داخل یہ ہونا یہ ہے کہ حلال حرام کی تمیز سب سے زیادہ کی جائے، کیونکہ اگر حرام ہماری زندگیوں میں ذرا سا بھی شامل ہو جاتا ہے، ایک نوالا ہمارے گھروں میں ہمارے لقموں میں شامل ہو جاتا ہے، ایک پینی ہمارے مال میں شامل ہو جاتی ہے، تو وہ ہماری تمام چیزوں کو باطل کر دے گی، ہماری عبادات کو، ہماری دعاؤں کو جو ہے وہ بالکل باطل کر دے گی۔ تو کیا کرنا ہے؟ پورے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، اور یہ نہیں کرنا کہ اطاعت رسول کا ڈھنڈورا تب پیٹیں، حب رسول عشق رسول کے دعوے تو کریں، جلوس بھی نکالیں، لائٹیں بھی لگائیں، کیک بھی کاٹیں، وہ تمام کام کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے تھے، اور ان تمام کاموں سے پیچھے ہٹ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، سنتوں کو بھول جائیں۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک چیز پر ہمیں ہماری رہنمائی فرما دی ہے، تو کیا میں اور آپ ان سنتوں کو پورا کرنے والے ہیں؟ کیا میں اور آپ داخل ہیں؟ مکمل کوڈ آف لائف اور کوڈ آف اسلام ہمیں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی، اٹھنا کیسے ہے، سو کر اٹھنا ہے تو کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سونے جانا ہے تو کیا پڑھنا ہے، کھانا ہے تو کیسے کھانا ہے، کس طریقے سے کھانا ہے، گھر سے باہر جانا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے، اندر آنا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے۔ کیا میں اور آپ وہ مصنون طریقے، ان طریقوں کو اڈاپٹ کر چکے ہیں؟ اور یا پھر میں اور آپ صرف عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دعووں میں بڑھ چڑھ کر چراغا بھی کریں گے، ڈھنڈورے بھی پیٹیں گے، بانٹیں گے بھی چیزیں، لیکن عمل سے ہم زیرو ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے آنا ہے، اور پھر ساتھ ہمیں کیا کہہ دیا؟ شیطان کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ شیطان کا کام ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو نکال کے لے جائے، مجھے اور آپ کو نکال کے لے جائے اور اپنے ساتھ جہنم میں داخل کر دے۔ تو ہم نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کیا ہے قرآن مجید میں، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اور کھلے دشمن، دیکھیں ابھی ہمیں ہمارے رشتہ داروں میں سے یا ہمارے دوستوں میں سے کسی دشمن کا پتہ چل جائے، ہم کیسے اوائڈ کرتے ہیں؟ کبھی جائیں گے ہم، کبھی اس کی کسی محفل میں بیٹھیں گے، اس کی کوئی بات مانیں گے، ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کی بات مان لی تو میرا نقصان ہی نقصان ہے۔ اور شیطان کی بات ہم کیسے مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا وہ ہمارا دشمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیوں ہم سے اپنی دشمنی نکال رہا ہے، وہ چاہتا کیا ہے، اس کو ہم سے کون سا بغض اور عداوت ہے، وہ کس حسد کی بنا پر یہ کام کر رہا ہے، لیکن ہم اس کی مانے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہمارے نفس اس کے آگے، اپنے آپ کو ہم شیطان کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ وہ تمہیں اس کی پیروی کرنا کیا ہے کہ وہ ہر وقت تمہارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، تمہیں غلط عقیدے سجھائے گا، تمہیں دوسری چیزیں دوسروں کے طریقے فینسی کر کے بتائے گا۔ کیا فرق پڑتا ہے جو کرسچنز کر رہے ہیں وہ بھی ہم کر لیں، آج ہم بھی ہیلووین منا لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ آج ہم بھی ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کرسمس ہی ہے نا، دوسروں کے ساتھ محبت سے ہی رہنا ہے نا، ان کو بھی ہم گریٹ کر دیتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ان کے طریقے بھی اڈاپٹ نہیں کرنے۔ دیکھیں ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اسلام ایک مکمل دین ہے۔ میں اور آپ اگر آج اپنی آئیڈینٹی چھوڑ دیں گے، تو آج اگر میں اور آپ جو ہے اپنی آئیڈینٹی چھوڑیں گے تو اسلام کی آئیڈینٹی پہ جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل رہو، فرم ہو کے کھڑے ہو جاؤ، اور شیطان جو تمہیں برے کام خوشنما بنا کر دکھا رہا ہے ان سے دور رہو، اس کو اپنا دشمن سمجھو، دشمن سمجھو گے تو دور رہو گے۔ پھر فرمایا فَإِن زَلَلْتُمْ، آیت نمبر 209، فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کہ پھر بھی اگر روشن دلیلیں آ جانے کے بعد تم پھسل گئے، کون سی روشن دلیلیں ہیں؟ یہ قرآن ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ ہے روشن دلیلیں، کھول کر بتا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ کیا کرنے سے فائدہ ہے اور کیا کرنے سے نقصان ہے، کون دشمن ہے اور کون دوست ہے، کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ گمراہی کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر روشن دلیلیں آنے کے باوجود بھی تم پھسل گئے تو جان لو، فعلموا، جان لو، یہ تاکیدی حکم ہے کہ اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یعنی اگر اسلام کے انسانی زندگی میں، دیکھیں اسلام نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اسلام انسانی زندگی کے ہر پہلو میں واضح احکام لے کر آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ دے دیا ہے۔ اگر تم اسلام میں پورے پورے داخل نہ ہوئے، دوغلی پالیسی اختیار کی، منافقت
یعنی جن احکام پر چاہا عمل کر لیا، اور جہاں کوئی بات طبیعت کو ناگوار گزری یا کوئی نقصان کا خطرہ محسوس ہوا تو اپنی مرضی کر لی کہ چلو یہ کر لیتے ہیں، یہ بات مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اس پہ مجھ سے عمل نہیں ہوگا تو چلو میں یہ کر لیتی ہوں، اور اسلام کے احکام کو پس پش ڈال دیا، تو خوب سمجھ لو کہ اللہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیسے کہ وہ تمہیں سزا بھی دے سکتا ہے، وہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر سکتا ہے، اور آج دیکھیں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارے پاس روشن دلیلیں ہیں، ہم ان سے ہٹ چکے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے، ہم اس سے ہٹ کے ہر چیز اڈاپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے ڈریسز ہوں، چاہے ہمارے طور طریقے ہوں، ہمارے رسم و رواج ہوں، ہم کسی بھی چیز میں اسلام کو فالو نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی ذلیل و خوار کرنے والا ہے، اور آج مسلمانوں کو وہ ذلت مل رہی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں نا مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آج ہم متحد نہیں ہیں، آج ہم ایک کتاب پر جمع نہیں ہیں، اللہ کے احکامات پر جمع نہیں ہیں، ہمارے دل پھٹ چکے ہیں، ہم ان کی پریشانی پہ تکلیف پہ تھوڑے سے لوگ آنسو تو بہا لیتے ہیں، لیکن حکمرانوں کو اپنی حکومتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے، مسلمانوں کو صرف اپنی قومیت کی فکر پڑی ہوئی ہے، امت بن کے کوئی نہیں سوچ رہا، اس کتاب پر کوئی جمع نہیں ہو رہا، اسلام سے ہٹ چکے ہیں، دوسروں کے طور طریقے اپنا لیے ہیں، دوسروں سے عزت چاہتے ہیں، یہود و نصارہ سے عزت چاہتے ہیں ان کے طور طریقوں کی وجہ سے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کر دے اور آخرت میں بھی ہم سے پوچھ ہوگی، مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، کتاب آئی تھی، پیغمبر آئے تھے، سب کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، تو عمل کیوں نہیں کیا؟ آج میں اور آپ اگر کسی حکم پر عمل نہیں کرتے تو کیا جواب دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بحیثیت عورت مجھے اور آپ کو جو جو حکم دیے ہیں، اگر ہم آج اس پر عمل نہیں کرتے، دیکھیں میرا اور آپ کا دائرہ کار کیا ہے، ہم خواتین ہیں، ہمارا دائرہ کار جو ہے ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو آج ہمیں سوچنے کی اور اس کتاب سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ اس کتاب میں بحیثیت عورت یا بحیثیت مسلمان میرے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں اور احکامات عائد ہوتے ہیں، اور اگر میں ان کو پورا نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ مجھے ایگزیمپٹ نہیں کریں گے کہ تم تو عورت تھی، تم کمزور تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رائٹس دیے جو ہم پریکٹس بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں جا کر ہم کوئی حجت نہیں پیش کر سکتے، یہ کتاب ہمیں روشن دلیلیں دے رہی ہے۔ پھر فرمائے حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والی اللہ ترجع الامور۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ بس اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائیں، یعنی یہ تب مانیں گے، تب اسلام کو مانیں گے، تب اس پر عمل کریں گے، ان روشن دلیلوں کو تب مان کر دیں گے، اور قصہ ہی پاک کر دیا جائے، اور ہاں تمام معاملات اللہ ہی کے ہاں لوٹائے جائیں گے، یعنی معاملات بھی لوٹنے والے، میرے اور آپ کا عمل بھی جو ہے نا، میں اور آپ دن میں جو عمل کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، سب اوپر جا رہے ہیں، اور آخر کار ہم نے بھی اللہ سے جا کے ملنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس کو کہا ہے، دیکھیں یہ بات کی گئی ہے یا ایھا الذین آمنو سے خطاب کر کے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اسی ریفرنس میں بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں مان رہے، جو لوگ اسلام میں پورے داخل نہیں ہو رہے، جو آج بھی دوغلی پالیسی سے کام لے رہے ہیں، جو آج بھی منافق ہیں، تو کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ روشن دلیلیں ان کو نظر نہیں آ رہی؟ یعنی حق پر آنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کیا یہ باتیں کافی نہیں ہے؟ کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ آ ہی جائیں؟ کب آئیں گے؟ قیامت کے دن۔ تو کیا میں اور آپ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کے لیے؟ کیونکہ عمل کا وقت آج ہے، تب تو صرف فیصلہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں کے ساتھ آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، یعنی اس وقت تو کام تمام ہوگا، میں اور آپ اس وقت عمل نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی انسان سوچتا رہے میں فلاں نیکی کروں گا، فلاں نیکی کروں گی، اگر اس نے آج وہ نیکی نہیں کی تو عمل کا موقع چلا گیا، میرے اور آپ کے پاس آنے والا کل نہیں ہے، میرے پاس اور آپ کے پاس آنے یہ جو آج ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں صرف یہی ہے، صرف اسی کو آج سمجھ کر اس میں عمل کر لیں، جو نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اس پر عمل کریں، جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کریں، کل کے لیے نہ بچا کر رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں اس آیت کے آخر میں کیا کہا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سارے امور لوٹائے جاتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی طرف جانا ہے، جواب دینا ہے، یہ جو میں اور آپ نیکیاں اور گناہ کر لیتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، میری اور آپ کی دعائیں بھی اللہ کی طرف اٹھتی ہیں، تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا پورا مانیں، مشکل لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے مانگیں، مدد طلب کریں، دیکھیں بحیثیت عورت
ہم صحابیات کی ازواج مطہرات کی زندگیوں سے سبق لیں. کیا انہوں نے کسی بھی چیز کو اپنے لیے آڑے آنے دیا؟ جب بحیثیت عورت کوئی بھی حکم اترتا تھا نا قرآن مجید میں خواتین کے لیے بھی، وہ فوراً پورا کرتی تھی. کبھی بھی نہیں انہوں نے سوچا. تو آج میں اور آپ کیوں پیچھے رہیں؟ میں اور آپ کیوں سوچیں کہ اللہ کا حکم یہ مشکل ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے، کبھی پورا کر لوں گی جب اللہ توفیق دے گا. اگر میں اور آپ اللہ سے توفیق نہیں مانگیں گے، اپنا قدم نہیں اٹھائیں گے، جتنا اختیار مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھا ہے اسے استعمال نہیں کر کے اس طرف نہیں آئیں گے، تو ہم کبھی بھی نہیں آ سکتے. کیونکہ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ مستقل لگا ہے، وہ مجھے اور آپ کو آنے نہیں دے گا. دیکھیں جب ہم اللہ کا کوئی حکم سنتے ہیں نا، دل نرم ہوتے ہیں. قرآن سنتے دل نرم ہوتے ہیں. وہی عمل کا وقت ہوتا ہے، وہی فیصلے کا وقت ہوتا ہے کہ اب جم جائیں، اب فہم ہو جائیں. کیونکہ اس کے بعد ہم پھر جا کر دنیا میں لگ جاتے ہیں. شیطان ہمارے ارد گرد پھر اسی طرح منڈلانے لگتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ابھی تو فلاں کام بھی پڑے، ابھی سے یہ کر لو گی، ابھی سے فیشن چھوڑ دو گی. تو پھر یعنی تم تو اگر فیشن چھوڑ دو گی، تم اگر پردہ کرنے لگ جاؤ گی تو تمہیں دیکھے گا کون؟ تم تو اچھی نہیں لگو گی. یہی جھانسا ہوتا ہے نا شیطان کا، کہ تم تو اتنی خوبصورت ہو، اگر پردے میں چھپ جاؤ گی تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور ابھی تو یہ بھی دن ہے اور ابھی تو وہ بھی دن ہے، اور پھر آہستہ آہستہ آگے جا کے کر لیں گے. ابھی تو بچوں کے کام بہت ہیں، ابھی تو نمازیں بھی بڑی جلدی جلدی. دیکھیں ساری چیزیں آج کرنے کی ہیں، پورے پورے آج داخل ہونا ہے. آج ہی کا وقت جو ہے وہ عمل کا وقت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام میں پورا پورا داخل کر دے، ایک ایک حکم پر سمینا واتانا کرنے والا بنا دے، ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کلام کو حق کے ساتھ ہمارے دلوں پر جمائے. یہ صرف ہمارے کانوں تک جا کر ہمارے دلوں تک، کانوں تک نہ رہ جائے، یہ ہمارے دلوں تک اترے اور پھر ہمارے عملوں میں ڈھل جائے. کیونکہ دیکھیں اگر صرف دل تک رہ گیا تب بھی بات نہیں بنتی، بات عمل میں آنے سے بنے گی، کیونکہ عملوں کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام میں پورا پورا داخل کرے، اپنے کھلے دشمن شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اور آپ اللہ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ ہی ہمارے کام سیدھے کرنے والا ہے اور ہمیں شیطان کی شر سے، دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.